قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد والبيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه السلام اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني صلوات خدا آپ سب کو سلامت رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفات زمینی اور آسمانی سے محفوظ رکھے ہم سب کو ہماری نسلوں کو شیاطین کے اشرار سے محفوظ رکھیں انشاءاللہ۔ خمسہ مجالس کی یہ دوسری مجلس ہے کہ جس میں گفتگو ہو رہی ہے اس نورانی دعا کی کہ جو صادق آل محمد نے ہمیں تعلیم فرمائی اور کہا ہے کہ غیبت امام میں تم اس دعا کو مستقل پڑھتے رہو اس لیے کہ یہ بہترین نجات کا راستہ ہے۔ کل جو معروضات آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کیے اس کا خلاصہ کرتا چلوں ایک جملے میں، اور وہ یہ تھا کہ جب ہم وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں تو سب سے پہلے تمام الہ کی نفی کرتے ہیں، اور جب تک تمام الہ کی نفی نہیں کرے اس وقت تک ہم اس بات خدا نہیں کر سکتے۔ اگر اس بات خدا بھی کر رہے ہیں اور نفی بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر یہ لوگ منافق کہلاتے ہیں۔ منافق یہی ہیں کہ جو دل کے اندر تو سب خداؤں کو رکھتے ہیں لیکن زبان سے اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اور آج جو اسلام اس نتیجے میں پہنچا ہے جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ انہی لوگ کی بدولت ہے۔ لہذا امام صادق یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ تم اگر اپنے لحاظ سے اللہ کو پہچاننا چاہو گے تو تم نہیں پہچان سکتے ہو، اس لیے کہ تمہاری عقل محدود ہے، وہ لامحدود ہے۔ تمہاری قدرت و طاقت کچھ نہیں ہے، وہ بے نہایت ہے، لہذا ایک سمندر کوزے میں نہیں سما سکتا۔ اس کے لیے ہمیں التماس کرنا پڑے گی بارگاہ معبودی میں کہ پروردگارہ تو معرفت فرما۔ وہ معرفت فرمائے گا جیسا ہمارا ظرف ہوگا ویسی معرفت ہوگی، جیسا ہمارا ظرف ہوگا ویسی معرفت ہوگی۔ لہٰذا اسی لیے جو کلمہ پڑھتے ہیں ہم اس میں سب سے پہلے نفی کرتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ اب جتنے بھی معبود ہم تصور کر سکتے ہیں سب کا انکار کرنا پڑے گا۔
سب کا انکار، چاہے دنیا ہو، چاہے ہوا ہوس ہو، چاہے اپنا ایگو ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ان سب کی ہمیں نفی کرنی پڑے گی، پھر اس بات آئے گا خدا کا شکر۔ اب دیکھیں ایک مثال دوں تاکہ بات بہت واضح ہو جائے کہ اللہ کی جو فیضان ہے وہ سب کو برابر سے مل رہا ہے۔ جناب موسیٰ کو بھی اللہ دے رہا ہے اور فرعون کو بھی اللہ دے رہا ہے نا۔ اور انشاءاللہ وہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ جو بھی اس حدیث کو انشاءاللہ یاد کر کے 5ویں دن وہ سنائے گا یہاں پر، انشاءاللہ ایک خوبصورت سا انعام ہے اور ایک بہت بڑا انعام ہے جو صادق آل محمد دیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال انشاءاللہ بچے جو ہمارے جوان جو ہیں وہ اس کو تمرین کر رہے ہوں گے، پریکٹس کر رہے ہوں گے اس کی۔ تو ایک مرتبہ پھر اگر ہم دعا پڑھتے ہیں تاکہ ہم سب مل کر کے اس دعا کو پڑھیں، ہاتھوں کو بارگاہ معبودی میں بلند کریں، صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دینی، دین سے گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ ہے انشاءاللہ خدا امام صادق علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو اس دعا کی توفیق عنایت فرمائے کہ خدا اپنی معرفت کرائے، اپنے رسول کی بھی کرائے اور اپنے حجت کی بھی کرائے تاکہ ہم اس دنیا سے با ایمان جا سکے۔ ایک اچھی صلوات پڑھ دیں محمد آقا۔ صحیح ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا جو فیضان ہے وہ ایک جیسا ہے، فیضان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ ظرف الگ الگ ہیں جن سے الگ الگ چیز نکل کے سامنے آتی ہے۔ بچوں کے لیے میں اور جو جوان ہمارے بھائی ہیں ان کو میں مثال کے ساتھ سمجھاؤں۔ بزرگ جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر ایک برتن میں آپ عطر رکھ لیں، عطر، سینٹ ایک برتن میں، اور دوسرے برتن میں آپ کوئی خراب چیز رکھیں، مثلا سڑا ہوا مردار ہے نا، سڑا ہوا مردار، اور اس دونوں برتنوں کو آپ رکھ دیں کہاں؟ آب باران میں، جو بارش ہو رہی ہے اس کے نیچے رکھ دیں۔ بارش کا پانی کیسا ہے؟ صاف، شفاف، پاکیزہ، کسی طرح کوئی شک و شبہ اس میں نہیں آتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، جو ظرف خوشبودار ہے جب اس پر یہ پانی گرے گا تو کیا نکلے گی؟ خوشبو نکلے گی۔ اور جب یہ ظرف جو گندا ہے، جس میں بو آ رہی ہے، جس میں سڑا ہوا مردار پڑا ہوا ہے، جب یہی صاف و شفاف پانی گرے گا تو کیا نکلے گی؟ بدبو نکلے گی۔ بھئی یہی اللہ چاہتا ہے کہ دیکھو ہماری معرفت ہے لیکن تمہیں لا الہ کہنا پڑے گا، اپنے ظرف کو پاک کرنا پڑے گا۔ اگر پاک نہیں کرو گے تو بدبو نکلے گی، اگر پاک کر لیا اللہ تک پہنچ گئے تو خوشبو ہی خوشبو نکلے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے نا، یہ ہے فیضان الہی۔ لہٰذا اللہ کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ کمی ہماری طرف سے ہے۔ ہم اپنے ظرف کو پاک کریں، ہم اپنے ظرف کو صاف کریں۔ کہ اللہ کہے کہ کیسی بات ہے، تم نے پاک کیا تو ویسے ہی ہوگا جیسے تمہارا ظرف ہے۔ لہٰذا امام صادق یہی کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ تو معرفی کرا اپنی، تو شناخت کروا، اس لیے کہ جب تو شناخت کروائے گا پہلے ظرف کو پاک کرے گا۔
پہلے گناہوں کو ختم کرے گا، پہلے حسادت کو ختم کرے گا، پہلے کین و عداوت کو ریموو کرے گا۔ جب پاک ہو جائے گا تب معرفت دے گا۔ جب تیری یہ معرفت عطا ہو جائے گی تو رسول کی معرفت بھی ہو جائے گی، رسول کی ہو جائے گی، حجت خدا کی بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ کثافت سے گندا رہا اور مشرک رہے ہم اور کافر رہے ہم اور منافق رہے ہم تو یاد رکھو سوائے نقصان کے اسلام کو کچھ نہیں ہوگا۔ صلوات پر دے محمد والے محمد۔ لہٰذا پہلے ہمیں شرک کو دور کرنا ہوگا، جی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اب دیکھیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ گروہ جب پہنچا تو رسول کہتے ہیں مرحبا بکم، بہت مبارک ہو کہ تم جہاد اصغر میں کامیاب ہو گئے۔ تو سب ایک نے دوسرے کو دیکھا کہ یہ جہاد اکبر، جہاد اصغر، ہم تو گئے ہیں، کتنے لوگ شہید ہو گئے، بچ کے جتنے آئے ہیں، اور یہ اصغر بتا رہے ہیں، یہ تو اکبر ہونا چاہیے۔ تو جب نہیں رہا گیا لوگوں سے تو رسول سے پوچھا جب یہ جہاد اصغر ہے تو جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا جب انسان کا نفس امارہ لوامہ سے جنگ کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد اکبر۔ اب یہاں پہ ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے تین چیزوں سے خلق کیا ہے۔ تین چیزیں ہیں، انسان خود انسان تین چیز، دیکھیں ایک ہے انسان کی باڈی، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن خود انسان کو اگر انسان بے ما ہوا انسان دیکھیں تو تین چیزوں سے خلق ہے۔ ایک کیا ہے اس کا جسم، ایک کیا ہے اس کی روح، ہے نا، قُلِ الْرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ایک کیا ہے اس کا نفس، کُلُّ نَفْسٍ ذائقَةُ الْمَوْت، یعنی اس کا مطلب یہ ہے جسم الگ ہے، روح الگ ہے اور نفس الگ ہے۔ موت نفس کی ہوتی ہے، روح کی نہیں ہوتی، لیکن نارملی عرف عام میں ہم اسی نفس کو روح کہہ دیتے ہیں عرف عام میں۔ لیکن اگر آپ جو ہیں یعنی فلسفے کے اور منطق کے گہرائی میں آئیں گے تو آپ کہیں گے نہیں صاحب، روح الگ ہے اور جسم الگ ہے اور نفس الگ ہے نا۔ جسم جو ہمارا یہ ہارڈ ویئر ہے، روح کیا ہے؟ قُلِ الْرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ امر الہی ہے۔ روح کیا ہے؟ امر الہی ہے، یہ جیسی ہے ویسے ہی رہتی ہے، as it is۔ کیوں؟ امر الہی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اگر امر الہی، مثلا امر الہی یہ ہے کہ تم پر نماز واجب ہے، امر ہے، حکم ہے، اگر تم پر نماز واجب ہے تو کیا کسی حال میں ہم نماز ساقط ہو سکتی ہے مگر اللہ بے ہوشی کے، اللہ مسن دیوانگی کے؟ اگر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ نہیں صاحب تمہارے گھر پر پردہ واجب ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی حال میں پردہ خارج ہو جائے؟ ہاں کہا ہو سکتا ہے، مگر کب؟ کہا جب 60 سال 70 سال سے اوپر ہو جائے تو اب اس کے لیے اگر مشکل ہو رہی ہو تو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک جوان، لیکن ہمیں کہ الٹا ہوتا ہے، مائیں برقع پہن کے چلتی ہیں، لڑکیاں ایسی چلتی ہیں، عجیب ہے نا؟ یہ مذاق نہیں لگتا ہم لوگ کو کہ بتائیے جس کو دیکھنے والا نہیں ہو کوئی، وہ حجاب میں چل رہا ہو، اور جس کو سب دیکھنے والے ہوں اس کو ایسے ہی لے کے جایا جائے گا۔ اور بڑی عجیب بات ہے واقعہ، یعنی یہ وہ گناہ ہے جو اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اس لیے کہ یہ گناہ کو، ایک تو گناہ آدمی خود کرتا ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہوگا، لیکن اگر یہ گناہ ایسا ہو جس میں سب شامل ہو رہے ہوں تو یہ تو پھر بڑا ہنگامہ خیز گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے اور رسول معراج پر گئے ہیں تو جب فلاں جگہ ایک ایک جگہ پہ جاتے جا رہے ہیں، جناب جبرائیل جو بتاتے جا رہے ہیں یہ ہے، یہ وہ ہے، وہ ہے، پھر ایک جگہ پر جو ہے وہ ملائکہ کھڑے ہوئے تھے، مصافحہ ہوا، گفتگو ہوئی، تو جناب رسول خدا نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم لوگ سجدے میں رہتے ہو، رکوع میں رہتے ہو، ذکر کرتے رہتے ہو، تم لوگ کبھی ہنسی آتی ہے تم لوگ کو کبھی؟
ہنستے ہو کبھی؟ یا رسول اللہ ہنسی آتی ہے؟ کب آتی ہے ہنسی تم کو؟ کہ یا رسول اللہ جب ایک بے پردہ عورت کو کفن دے کے اس کو دفن کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو اس کو چھپایا جا رہا ہے، اور جب تک زندہ تھی تب تک ہنسی یہاں پر آتی ہے کہ جب دیکھنے والا نہیں ہے تو اس کو پوشیدہ کیا جا رہا ہے، اور جب دیکھنے والا ہے تو ایسے ہی گھوم رہی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو میں اپنی بات پر آتا ہوں، یہ حاشیہ آ جاتا ہے بیچ بیچ میں پتہ نہیں کیسے کیسے۔ خوب یہ بھی بات ضروری ہے تھوڑے تھوڑے سے میسج کو پہنچانا، بالخصوص جوانوں کے لیے۔ بزرگ جانتے ہیں بہرحال، بزرگ اصلاح ہماری کریں گے انشاءاللہ۔ تو انسان کو تین چیزوں سے مل کے بنایا گیا ہے۔ ایک کیا ہے؟ جس میں ایک روح ہے، ایک نفس ہے۔ اچھا چرا اب نفس کی بھی قسمیں ہیں۔ اب ہم کو چونکہ نفس سے گفتگو کرنی ہے لہذا ہم نفس پہ آتے ہیں، کیونکہ اس سے سروکار ہے ہمارا جو موضوع گفتگو ہے اب یہی ہے۔ چونکہ ہمیں اللہ کو سمجھنا ہے اس لیے نفس ضروری ہے۔ کہتے نہیں من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو سمجھ لیا اس نے اپنے پروردگار کو سمجھ لیا۔ ہے نہیں؟ حدیث ہے من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا اس نے اپنے پروردگار کو سمجھ لیا۔ لہذا نفس سے گفتگو کرنی ہے ہمیں صاحب۔ یوں نفس تو تقریباً 7 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن میں خلاصہ کرتا ہوں، اصل جو ہماری گفتگو ہے وہ آتی ہے نفس کل 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ کون کون سی ہیں؟ نفس امارہ، ایک کون سی ہے؟ نفس لوامہ، ایک کون سی ہے؟ نفس مطمئنہ، ہے نا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ۔ بھائیو یہ کون سا نفس ہے؟ یہ بہت بلند و بالا نفس ہے، یہ بہت بلند بالا نفس ہے۔ لہذا جہاں اللہ بلائے اب ہم نفس کو بلا رہا ہے، کمال ہے یہ۔ لیکن ہمیں جو گفتگو کرنی ہے بہرحال اپنی گفتگو ہے اور ہم کو اپنے ہدایت کے لیے بات کرنا ہے، لہذا ہم لوگ جو ہیں اماروں لواموں سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ واضح ہو رہی بات نہیں ہو رہی ہے؟ جس کو نہیں ہو رہی بتائے، اگر نہیں ہوگی 1 گھنٹہ اور پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے پر۔ نفس کی جو 2 قسمیں ہیں بحث ہماری اس سے ہے، بہت تاکید ہے۔ یہ جملات اس لیے ہیں تاکہ ان چیزوں کو اگر ہم جب تک نہیں سمجھیں گے تب تک اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے من عرفا نفسا فقد عرفا ربا کیا ہے؟ قرآن دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے قرآن۔ قرآن کہہ رہا ہے ان النفس لامارہ بالسوء، یہ نفس امارہ کہاں لے جاتی ہے؟ برائی کی طرف لے جاتی ہے جناب والا۔ اور بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں مثلا، اچھا ہاں بیٹھو اکٹھا ہو گیا فلاں انہوں نے ایسا کیا انہوں نے ایسا کیا۔ یہ کون ہے جناب؟ حضرت امارہ، جو ہم کو برائی کی طرف لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا آتی ہے؟ نفس لوامہ، اس کے لیے کیا ہے؟ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، قسم ہے نفس لوامہ کی جو ہم کو برائیوں سے روکتی ہے۔ ہاں دیکھیے ہم نے ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک گروہ آتا ہے اور وہ گروہ کارزار سے ہو کے آ رہا ہے، شہید دے کے آ رہا ہے۔ رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جہاد کیا کر کے آئے ہو؟ دیکھیں جب تک آپ نہیں بولیں گے تو ہم نہیں بولیں گے۔ پھر اصغر کر کے آئے ہو، اصغر یعنی چھوٹا جہاد ہے۔ یا رسول اللہ بڑا جہاد کیا ہے؟ کہا جب نفس امارہ اور نفس لوامہ میں جنگ ہو رہی ہو۔ یہ جنگ کہاں ہوتی ہے؟ انسان کے دل میں۔ یہ دل کون والا ہے جو پمپنگ کرتا ہے، بلڈ کو جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے، یہ والا دل؟ نہیں، یہ دل تھوڑی ہے سنوبری والا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دل ہے مانوی کہ جس کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ اللہ نے انسان کے دل میں ایک سفید نقطہ قرار دیا ہے. یہ وہ والا دل نہیں پمپنگ والا، یہ وہ دل ہے جو مانوی دل ہے. اس دل میں ایک سفید نقطہ ہے اور یہ نقطہ سفید رہتا ہے، مگر یہ کہ وہ گناہ کرتا جاتا ہے. جیسے جیسے گناہ کرتا ہے ویسے ویسے یہ کیسا ہوتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے. لیکن نور کی ہمارے یہاں بہت ویلو ہے. نور کی ویلو مائیں گے بہت، اسی لیے ہم نور کی اطاعت کرتے ہیں، غیر نور کی اطاعت نہیں کرتے. کہا جیسے جیسے گناہ کرتا جاتا ہے ویسے ویسے یہ سیاہ ہو جاتا ہے. پھر امام ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. امام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے اگر سیاہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب اس کا ہدایت کا راستہ بند ہو گیا ہے. حر کا سفید نہیں ہوا تھا، ہدایت ہو گئی. عمر سعد کا سیاہ ہو گیا تھا. تو پتہ چلا کہ یہ دو جناب جو ہیں، نفس یا محترمہ لوامہ، محترمہ امارہ، یہ دونوں جنگ ہوتی رہتی ہے. اور یہ جنگ ہوتی ہے انسان کے قلب کارزار میں. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ دونوں جنگ میں کس کی جیت ہوتی ہے، کون غالب ہوتا ہے، کون مغلوب ہوتا ہے. آپ دیکھیں مثلا جو پارٹیز ہوتی، پارٹیاں ہے نا، پارٹیاں آپ ووٹ دے کر کے جس پارٹی کو سینٹر میں لے کر کے آتے ہیں، حکومت اس کی ہوتی ہے. اب جیسی پارٹی ہوگی ویسے ہی اس کی حکومت ہوگی. اگر پارٹی اچھی ہے تو حکومت اچھی ہوگی، پارٹی اگر کرپٹ ہے تو حکومت بھی کرپٹ ہوگی، کرپشن والی ہوگی. یہ تو سیدھی سی بات ہے، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، واضح سی بات ہے، اور یہ ہے بھی ایسے ہی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جناب، یہ جو محترمائیں ہیں دونوں آپس میں لڑ رہی ہیں، نفس امارہ اور نفس لوامہ، اس میں کون جیتتا ہے؟ اب جو جیتتا ہے حکومت اس کی ہوگی. اب یہ حکومت ہوگی کہاں کے اوپر؟ کہ اس کے 7 اسٹیٹس ہیں. کتنے اسٹیٹس ہیں؟ 7 اسٹیٹس پر حکومت ہونا ہے. کس کی؟ اب اگر امارہ جیتتی ہے تو امارہ کی حکومت ہوتی ہے، لوامہ جیتتی ہے تو لوامہ کی حکومت ہوتی ہے. یعنی پتا چلا کہ اب اگر ہمارے دل میں ہو رہا ہے کہ ہمیں فلاں غیبت کریں، استغفر اللہ، چھوڑو یار، ابے کر دو بھائی، ارے استغفر اللہ، ارے ہوگا دیکھو تھوڑا سا مزہ لو، استغفر اللہ. پتا چلا کیا ہوا، کہہ رہے چھوڑو، کر ہی دو، کر دی اٹھا کر کے. جیت کس کی ہو گئی؟ کس کی ہوئی جیت؟ امارہ کی. یعنی پتا چلا اب جو گورنمنٹ بنے گی وہ کس کی ہوگی؟ امارہ کی. یعنی 7 اسٹیٹس میں حکومت کس کی ہوگی؟ امارہ کی. یہ 7 اسٹیٹس ہیں کون؟ کہا آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، جناب والی شکم، شکم کے نیچے کا حصہ، اور پیر. 7 اسٹیٹس ہو گئی. اب بتائیں، اب نے آپ ہی نے کہا نا کہ حکومت جیسی ہوگی ویسے ہی اسٹیٹس میں حرکت ہوگی. اگر حکومت امارہ کی ہے، یعنی حکومت یزیدی ہے، یعنی حکومت شیطانی ہے، یعنی حکومت ابلیسی ہے، تو آنکھیں کیا کام کریں گی؟ حرام کام کریں گی. یعنی یہ بے پردہ لوگوں کو دیکھیں گی، یہ جو ہیں یہ فلم دیکھیں گی، یہ حرام کام دیکھیں گی. پتا چلا اگر حکومت شیطانی ہے تو آنکھیں بھی حرام کام کریں گی، کان بھی حرام کام کریں گے، زبان بھی حرام کام کرے گی، ہاتھ بھی حرام کی طرف بڑھیں گے، پیٹ میں جو مال جائے گا وہ بھی حرام ہوگا، پیر جو حرکت کریں گے وہ بھی حرام کی طرف کریں گے. بس یہی تو اللہ کہنا چاہتا ہے کہ اپنے اسٹیٹ کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ اچھی حکومت لے کر کے آؤ، حسینی حکومت لے کر کے آؤ، علوی حکومت لے کر کے آؤ، فاطمی حکومت لے کر کے آؤ. آنکھیں اچھا کرے، کان اچھا سنے، پیٹ میں جو جائے وہ جائز جائے، ہاتھ ہمیشہ نیکی کی طرف بڑھے، پیر ہمیشہ عزا خانے کی طرف بڑھے.
اب سمجھ میں آیا اللہ کیوں کہہ رہا ہے لا الہ؟ ہاں دیکھیے توحید چل رہی ہے یہ. اچھا لوگ کہتے ہیں بہت سخت ہے توحید. توحید سخت لگ رہی ہے آپ کو ابھی تک؟ اب آگے کہ نہیں پتا ہم کو بھی کہ سخت ہو جائے گی یا آسان رہے گی، لیکن ابھی تک کوئی سختی ہے اس کے اندر؟ بات واضح ہو رہی ہے، دو چار کی ہے اس میں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ پروپیگنڈے ایسے ہو گئے ہیں ہمارے اسلام میں کہ جو بڑا بھیانک بنا دیا گیا ہے. کرے سب اسلام لیا ہے، اگر دیندار ہو گئے تم ہنس نہیں سکتے، تم کہیں گھوم نہیں سکتے، مذاق نہیں کر سکتے، کہ پکنک میں نہیں جا سکتے. کیا کرو؟ کونے میں بیٹھو زار زار خریدو اے اللہ اے اللہ اے اللہ کرو. ایسا ہے؟ یہ دین ہے؟ استغفر اللہ، یہ دین نہیں ہے. یہ امام زمانہ جسے کہا گیا ہے آتے ہی ساتھی صاحب آئیں گے تو بس قتل عام شروع کر دیں گے. جسے ایک لڑکا کہنے لگا کہ مولانا صاحب میں جو ہے دعائے فرض پڑھتا ہوں لیکن دعا کرتا ہوں کہ امام اس وقت آئے جب ہم نہ ہوں. کہا کیوں؟ کہا اگر امام آ گئے اور ہم نے کہا السلام علیکہ یا صاحب الزمان، کہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ، تو یہ امام زمانہ قصاب ہے، یہ امام تھوڑی ہے کوئی. ہم نے کیا کہا؟ اللہ کیا ہے؟ رحمان، اور تو ویسی تو حجت ہوگی نا اس کی، حجت بھی تو ویسے ہی ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام جنی جو ہے وہ قتل نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، لیکن کس کو کریں گے؟ جو ہٹ دھرم ہوگا. ہم نہیں مانیں گے آپ کی، کیونکہ آخری حکومت ہوگی. اب یا تو سدھر جاؤ بھائی، آپشن ہمارے ہاتھ میں ہے. جیسے ابھی اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ تم نے تمہاری ہدایت کر دی ہے، اب تم چاہے نیکی کر کے اچھے راستے پہ آ جاؤ، جس پر نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، وہ راستہ جو علی کا راستہ ہے، وہ راستہ جو حسن کا ہے، امام کا ہے، امام زمانہ کا ہے، یا اس راستے کو اختیار کر لو جس پہ فضلات سب پڑے ہوئے ہیں، وہ تمہارے اختیار میں. تو امام جو ہے ایسے ہی نہیں عزیزوں. اب دیکھیں امام کو کیا کہتے ہیں؟ منجی بشر کہتے ہیں، منجی بشر، بشریت. اب سوئمنگ پول گئے نا، سوئمنگ پول کا ایک قانون ہے نا. سوئمنگ پول کا قانون یہ ہے کہ وہاں پر ایک ناجی کا ہونا ضروری ہے. ناجی کسے کہتے ہیں؟ نجات دینے والے کو. اسی سے منجی بنا ہے، بہت کام لینا اس سے. اب دیکھیں کہ کیا ہے آخر یہ، ہم کیا امام کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ایک ناجی جو سوئمنگ پول میں رہتا ہے، وہ اس کے لیے جو وہاں پہ سوئمنگ کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا کیا کنسپٹ ہے. قانون یہ ہے سوئمنگ پول کا، جیسے ہم لوگ ایران وغیرہ میں تھے جاتے تھے، اس وقت تک وہ سوئمنگ پول میں کوئی آدمی اتر نہیں سکتا جب تک وہاں ناجی نہ ہو. کیوں ناجی نہ ہو؟ اس لیے کہ پتہ چلا اتر تو گیا ہے، تیرنا آتا نہیں، ڈوب گیا. لہٰذا پہلے ناجی آتا ہے، وہ آ کے بیٹھتا ہے، اب کہا جاتا ہے چلیے اب چلیے آپ دیکھیے. اب جب سب آتے ہیں تو بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں؟ مطمئن ہوتے. کیوں؟ اس لیے بچانے والا ہمارا موجود ہے. جب بچانے والا ایک سوئمنگ پول میں ہے تو جو عالم بشریت کو بچانے والا ہے ہم اس سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. ناجی یعنی آدمی پرسکون محسوس کرے اپنے آپ کو، پرخطر نہیں، پرخطر محسوس کرے. اس کا مطلب یہ کہ توحید کنسپٹ کلیئر نہیں ہے. توحید اگر صحیح ہوگی تو خود بخود ہمیں بھروسہ ہوگا، کہیں گے یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی، اے مولا ہماری مدد کیجئے، ہمیں چھوڑ مت دیجئے. دیکھیے عجیب ہے واقعہ. تو ہم پھر واپس آتے اپنی بحث کے اوپر. پتہ چلا کہ اگر نفس امارہ غالب آ جائے تو حکومت اس کی، اور نفس لوامہ غالب آ جائے تو حکومت. اب ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں یا ڈیش 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 نہیں بولیں گے. کیا ہیں؟ بس دین تو اسلام سمجھانا چاہتا ہے بھائی تم یعنی لاؤبالی زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اسلام کہتا ہے تم کو اللہ نے عقل دی ہے، سوچو سمجھو، اپنی زندگی کو ٹھیک کرو، سدھارو، بہترین زندگی تمہاری ہو سکتی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک بار سوچو تو زندگی دینے والے نے ایسے ہی تھوڑی خلق کر دیا ہے.
اوحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم کو ہم نے ایسے ہی خلق کر دیا، ایسے ہی کہ صبح میں چائے ناشتہ کرو، دوپہر کا کھانا کھاؤ، رات میں جو ہے وہ کھانا کھاؤ اور ٹہل گھوم کے سو جاؤ؟ وَأَنَّمَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ گمان کرتے ہو تم ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے؟ ایسا نہیں ہے، تم کو ہم نے نابس خلق کیا ہے، اور ایسا ہی مت سوچو کہ تم کو بس چھوڑ دیا ہے، نہیں، تم آؤ گے ایک دن ہمارے پاس، تو کیوں آؤ، تو ہمارے پاس اچھے ہو کر کے آؤ، کچھ کام کر کے آؤ، نکمے بن کے مت آؤ۔ تو دین ہمیں، اہل بیت ہمیں وادار کرتے ہیں، بھئیہ تمہیں جو ہے سوچو، تھوڑا سا فکر کرو بھائی۔ ابھی مثال طور پر ابھی یہاں پہ ملکم ہوتا جائے مولی صاحب، بس 10 منٹ کے بعد آپ کو چلنا ہے، کیا ہوگا؟ سب دھرا دھرا رہ گیا ہمارا نا، کوئی کام آیا؟ حتیٰ کفن میں بھی جیب نہیں لگتی ہے کہ اسی میں کچھ رکھ کے لے جائے، وہاں کے اوپر کچھ دیتے رہے، اے بھائیہ کس کے نہ مارنا، یہ لوگ کچھ پیسے لے دیں ہم سے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کفن میں جیب مت لگانا ہے، لیکن یہ لوگ عادت خراب ہے جگہ دینے کی، لہٰذا یہاں میں لے کر کے آگئے تو پھر ہم ملائکہ کو دیتے رہیں گے، اے بھائیہ یہ تم رکھو، اے بھائیہ یہ تم رکھو۔ اللہ کہ نہیں، وہاں ہماری حکومت ہے، اور رشوت نہیں چلے گی کوئی، وہاں تمہارا عمل چلے گا خالی، جو تم لے کر کے آئے۔ لہٰذا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم کو ہم نے زندگی دی ہے، بہترین زندگی دی ہے نا۔ کل والی بات یاد ہے نا، جو میں نے کہا تھا یہ آپ کے لیے ایک خوبصورت سا پیغام ہے، وہ کیا تھا؟ امید، کس سے کس کی امید تھی؟ یاد ہے نا؟ امید جناب موسیٰ کس سے تھی؟ خدا سے۔ کیا ہوا؟ بچ گئے۔ اور فرعون کو کس سے امید تھی؟ غرق ہو گیا۔ یہ پتا چلا کہ امید کس سے رکھے ہم؟ سوائے اللہ سے، سوائے اللہ سے، بس اس کے علاوہ نہیں امید ہونی چاہیے ہماری۔ اگر اس کے علاوہ امید ہوتی ہے تو اس کا مطلب پھر بھیڑا غرق ہے ہمارا۔ تو گویا ہم سمجھ سکتے ہیں ابھی اس وقت مثلا اگر ہم مولانا صاحب تھوڑا سا ایسے بیٹھے، ایک سلوات پڑھ دیں مولانا، ایک اچھی سلوات پڑھیں نا، رونا پڑھیں۔ اچھا سلوات کا بہت کام ہے، واقعاً بہت بڑا کام ہے۔ کبھی انشاءاللہ گفتگو رہی تو سلوات سے گفتگو کریں، کتنا یہ عظیم تحفہ ہمارے لیے دیا گیا ہے نا۔ مثلا مثال طور پر اگر مثلا کوئی پھر وہ یاد ہے نا نیتا آ گیا، کوئی منتری آ جائے تو ہم سیلفی لے کے سب کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھو بھائی فلاں کے ساتھ فلاں ڈاکٹر، فلاں انجینئر، خوش ہوتے نہیں ہوتے ہیں؟ لیکن یہاں جو سلوات ہے یہ بھی سیلفی کا کام کر رہی ہے، کر رہی ہے نا۔ یہ سیلفی کس کے ساتھ ہے پتہ ہے نا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، یعنی اللہ صلوات پڑھ رہا ہے، ملائکہ پڑھ رہے ہیں، اور تم بھی آ کر کے سیلفی کھچوا لو ہمارے ساتھ۔ کل قیامت میں دکھانا ہم علی کے چاہنے والے تھے، صلوات پڑھ کے یہاں پہنچ گئے اور تم در اہل بیت کو چھوڑ کے وہاں پہنچ گئے۔ یہ دین، یہ ہے جو دین اصلا، یعنی دین آیا نہیں کہ ہم کو مشکل میں ڈال دے، دین آیا ہماری آسانی کے لیے۔ تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی ہاتھ اٹھانے مشکل ہو رہی ہے، انگلی کی اشارے سے پڑھو، یہ بھی نہیں کر سکتے، آنکھوں سے پلکوں کے ساتھ پڑھو، اس کو بھی نہیں کر سکتے، کم سے کم دل کے ذریعے تو کر سکتے، یہ میرا رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، اللہ کرے اسی قبول کریں گے تمہارے۔
لیکن کیوں چھوڑ رہے ہو تم نماز؟ اس لیے اس میں سب کچھ پایا جا رہا ہے، اللہ بھی مل رہا ہے، رسول بھی مل رہے ہیں، اہل بیت بھی مل رہے ہیں، صراط مستقیم بھی مل رہی ہے، عذاب سے نجات بھی مل رہا ہے۔ ارے اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ہی وقت میں سب کچھ مل جائے۔ ایک ہی وقت میں سب کچھ مل جائے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اللہ سے آشتی کریں، اللہ سے دوستی کریں۔ اللہ سے دوستی کریں گے تو اللہ ہمارا دوست ہو جائے گا، اور دوست کبھی دوست کو نقصان نہیں پہنچاتا، دوست کبھی دوست کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہی ہے۔ اب امام زمانہ کی دعا سنی والی، کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہ اکبر۔ ہم امام کے دوست ہیں نا، چاہنے والے ہیں۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ یعنی دوست کو، پیروکار کو۔ امام زمانہ دعا کر رہے ہیں، کیا ہے کہ پروردگارا، ہمارے شیعہ ہمارے نور و بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں، اے پروردگارا ان کے گناہوں سے درگزر فرما، ان کو معاف کر دے ہمارے خمس کے عوض میں۔ اب سمجھ میں آیا یہ مولویوں کا دینے لینا نہیں ہے کہ مولویوں کو سمجھو کہ خمس لے رہے ہیں تو اپنا کام چلا، نہیں، کوئی مراجع نہیں گھر پہنچتا کہ تم ہمیں خمس دو، یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم خمس دیں تاکہ اس دعا میں شامل ہو سکے۔ اگر خمس دے رہے ہیں تو اس دعا میں شامل ہو جائیں گے، اور نہیں دے رہے ہیں تو اس دعا میں شامل۔ امام یہی تو کہہ رہے ہیں، اس خمس کے عوض میں ہمارے چاہنے والوں گناہوں کو، آج ہم جو اتنے عیش زندگی گزار رہے ہیں، یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ امام کی بدولت ہے۔ امام جبکہ ہم کتنا دکھ پہنچاتے رہتے ہیں ان کو، لیکن امام ہمیشہ درگزر کرتے، پروردگارہ غلطی کر دی، یہ جاہل تھا، یہ نادان تھا، یہ ایسا تھا، یہ ویسا تھا، معبود معاف کر دے۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ یہ حجت خدا ہیں، ان کے اندر وہی صفت ہے جو خدا کی صفت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے ہم پر۔ جناب یوسف کا واقعہ آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہے نا، دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ یوسف پیغمبر آتا ہے نا، سب دیکھیے نہیں دیکھیے؟ نہیں دیکھا ہے؟ چلیں انشاءاللہ دیکھیے آپ اس کو یوٹیوب پہ آتا ہے، اس پہ آپ ڈاؤن لوڈ کریے، یوسف پیغمبر کے نام سے ہے، پورے کئی ایپیسوڈ ہیں اس کے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھیں کہ کیا چیزیں اس کے اندر دکھائی گئی ہیں اور کیا عبرت آمیز چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ اس میں سے ایک چیز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور وہ ہم نے کیا کہا کہ حجت خدا میں وہی صفت ہوگی جو اللہ کی صفت ہے۔ تبھی تو ہے ادری سے آیا ہے، معصوم ہے، اس وہی نور سے ہے۔ انا من علی من نور واحد، میں علی ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں۔ اور سب سے پہلے کس کے نور کو خلق کیا اللہ نے؟ اپنے نور سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اچھا اگر یہ کہوں سب سے پہلے امام حسین کا نور خلق ہوا تو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں ہے؟ بتائیں آپ لوگ، محمد کے نور کو سب سے پہلے اللہ نے خلق کیا، لیکن اگر ہم کہیں کہ نہیں، مولا امام حسین السلام کا نور پہلے خلق ہوا تو اعتراض ہے؟ نہیں ہے؟ اچھا اگر ہے تو دلیل بھی سن لیں آپ، ایک صلوات پڑھ دیں محمد پر۔ پہلا نور کس کا ہے؟ رسول کا نور۔ ٹھیک، بالکل سارے علماء، متکلمین، عرفاء سب اس بات پر متفق ہیں، سب اس بات پر ڈیپینڈ ہیں کہ سب سے پہلا نور کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا۔ خوب، رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسینو منی وانا من حسین، حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، ہے نا؟ یعنی حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جملے سنیں گے، پہلا کیا ہے؟ حسینو منی، یعنی حسین میرا مجھ سے ہے، پہلے حسین مجھ سے ہے، پھر میں حسین سے ہوں۔ دوسری حدیث ہے،
انا من حسین و حسین منی، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ پہلی حدیث کیا تھی؟ توجہ چاہ رہا ہوں، پہلی حدیث کیا تھی؟ حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ انا من حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ یعنی پتا چلا اگر محمد ہے حسین ہے، حسین ہے محمد ہے۔ بس ہم کو کہنے دیجئے، پہلا نور رسول کا نور، رسول کا نور حسین کا نور، حسین کا نور محمد کا نور۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ ہاں یہ رسول کہہ رہے ہیں، ھذا الحسین عرفو، میری بیٹا حسین ہے، اس کو سمجھو۔ بہت تاکید کی حسین علیہ السلام سے، بہت زیادہ، بہت۔ تو میں واقعہ سنانے والا تھا، اگر تھک گئے ہوں تو بتا دیئے ایک گھنٹہ پہلے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد آتا ہے۔ اس لیے کہ میں تو اس لیے کہ میں تو بالکل فری ہوں، 5 دن کے لیے آیا ہوں، تو میرا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، نہ گھر ہے کہ سبزی لانا ہے، دودھ لانا ہے، کچھ نہیں ہے۔ بے تین خاطر ہوتی ہے، فرسٹ کلاس، سونا ہے، پڑھنا ہے، اس کے کھانا ہے، تھوڑا سا گھوم لینا ہے، بس یہی چل رہا ہے۔ ہے نا؟ اور بہرحال مسجد میں آئے انشاءاللہ آپ لوگ تو کچھ آپ سے استفادہ کیا جائے، بزرگوں سے ہم نے، تاکہ جو ہے وہ کچھ باتیں جو آپ بزرگ جانتے ہیں اپنے تجربات سے مجھے روشناس کرائیں، تاکہ میری آگے کی زندگی جو ہے وہ اچھی گزرے، ہے نا؟ ایک صلوات پڑھتے محمد آتا۔ دعا یاد ہے نا امام کی؟ امام زمانہ والی کیا تھی؟ پروردگارہ ہمارے شیعہ ہماری بچے ہوئے نور، بچی ہوئی مٹی سے خلق ہیں، اے پروردگارہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ کس کے صدقے میں؟ ہمارے خمس کے صدقے میں۔ یعنی کبھی امام اتنا ہم دکھ دے رہے ہیں، اتنا دکھ دے رہے ہیں، لیکن امام کبھی بددعا کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ یہ چیز کلیئر کہاں ہوگی؟ جو واقعہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، چونکہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، اس لیے ہم کو اس کا نتیجہ نکل کے آئے گا کہ امام پھر کیسا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ محمد آتا ہے۔ جناب یوسف جو عزیز مصر ہو گئے، وہ مصر پہنچ گئے اور اختیار میں سب آ گیا، تو یہ قحط کا زمانہ پڑا، اور ان کے جو 11 بھائی تھے اور یہ صاحب وارث مصر ہوئے، اور پھر آئے اور کہا صاحب عزیز مصر سے ملاقات کرنا ہے، ہمارے کیا قحطی کا عالم ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ بہرحال اگر ہماری اب جناب یوسف نے ان کو پہچان لیا، جناب یوسف نے پہچان لیا، لیکن ان لوگوں نے نہیں پہچانا۔ ایک یہاں سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب انشاءاللہ امام ظہور کریں گے ہماری زندگی میں، اور جب مولا کو ہم دیکھیں گے تو ہم تعجب سے کریں، یہ امام، اور یہ تو فلاں جگہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے جو ہے افطار کر رہے تھے، یہ فلاں جگہ بیٹھ کر کے ہمارے ساتھ نظر میں تھے، یہ فلاں مجلس میں ہمارے پاس ہی تو بیٹھے تھے، ارے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ بالکل جناب یوسف کی طرح، جناب یوسف اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن بھائیوں کو نہیں پتا ہے کہ میرا بھائی ہے۔ جب ظاہر ہوئے کہ میں ہی یوسف ہوں، تب سمجھے کہ ارے یہ تو مستقل ہمارے ساتھ تھے۔ ایسے امام زمانہ بھی ہیں، امام غائب نہیں بلکہ ہم غائب ہیں۔ غائب تو ہم ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اگر ہم اپنے گناہوں کو ہٹا دیں، یقین جانے امام کی زیارت ہمیں نصیب ہوگی، اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم گناہوں کو ریموو کرو تاکہ تم اپنے زمانے کے امام کی زیارت کر سکو۔ خوب جناب یوسف نے بہرحال اپنے بھائیوں کو بلایا، کھانا لگایا گیا۔ صاحب دیکھیے کھانا لگا، جو 11 بھائی تھے وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے، ایک بچا، وہ کون ہے؟ بنیامین، جو جناب یوسف کا سگا بھائی، ایک ہی ماں کے یہ 2 بیٹے، اور یہ سب جو تھے آپس میں سب بھائی تھے۔ ایک ایک کانسا رکھ دیا گیا جس میں شوروا تھا گوشت کا۔ اب سب کے سامنے کھانا، جناب جو بنیامین تھے وہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ تو جناب یوسف نے پوچھا کہ بھائی یہ گریہ کیوں کر رہا ہے؟
کہا ارے عزیز مصر بات یہ ہے کہ اس کا ایک بھائی تھا یوسف. اچھا ہاں. کہا وہ ہمارے ساتھ کھیلنے گیا تھا اور وہاں اس کو بھیڑیا کھا گیا. اچھا اب دیکھیے حجت خدا کے سامنے ہی جھوٹ بولنا ہے. ہاں ایک بار ہم بھی توجہ کریں کہ جو جھوٹ بول رہے ہیں ہم، ایسا تھوڑی کہ ہمارا امام دیکھ نہیں رہا ہے ہم کو، امام دیکھ رہا ہے. اچھا کہاں کہ اس لیے یہ رو رہا ہے. ٹھیک ہے کہ ایسا کرتے ہیں ہم جو ہیں، چلو ہم تمہارا بھائی بن جاتے ہیں اور کھاتے تمہارے ساتھ. ارے عزیز بھی صاحب کہاں اور یہ کہاں. خیر نہیں کیا ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ ہے حجت خدا کہ کسی کو کم نہیں سمجھتا. جس کے اندر تقوی ہوتا ہے اس کو اپنے پاس بٹھالتا ہے، اور جس میں تقوی نہیں ہوتا اس کو باہر کر دیتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اب جناب یوسف نے شروع کیا ساتھ میں کھانا کھانا. اچھا تو کیا تم بتا رہے تھے کہ تمہارا یوسف جو بھائی تھا کیا ہوا اس کے ساتھ؟ ارے کہا جناب ایسا تھا اور وہ ہم کو میرے ساتھ گیا تھا، ہم لوگ بکری چرانے گئے تھے اور وہاں ایک دم سے بھیڑ نے حملہ کر دیا اور بھیڑیا کھا گیا. پھر جھوٹ بولا. کئی بار جناب یوسف جب پوچھ چکے تو کہنے لگی کہ تم یوسف کو پہچانتے ہو؟ کہنے تو مر گیا. کہنے مرا نہیں، میں یوسف ہوں. ہاں یوسف جو ہاتھ تھا وہیں رک گیا، منہ کھلا رہ گیا. یہ کیا ہو گیا؟ ہاں کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائیں کہ امام پاس بیٹھے ہوں اور امام کہیں کہ تم نے ہم کو پہچانا، یہ تم رکما کھا رہے ہو، یہ جائز والا نہیں ہے، یہ حرام ہے. تو ہمارا ہاتھ بھی رک جائے گا، منہ بھی رک جائے گا. پھر یہ لقمہ منہ میں نہیں جائے گا، اس لیے امام نے ٹوک دیا ہے، حجت خدا نے ٹوک دیا ہے. اس سے پہلے ہم پہلے سے ہی پریکٹس کریں جائز کھانے کی، تاکہ امام ٹوکے ہی نہیں بلکہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. کم نہیں یوسف ہوں. ارے اب جو تھا وہ سب جیسے تھے ویسے ہی بالکل بدھ بن گئے، اسٹیچو ہو گئے. جناب یوسف بسم اللہ تناول فرمائے کھائیے. نہیں اب تو نہیں کھائیں گے ہم. کیوں؟ کہا آپ نے معاف جب تک نہیں کیا تب تک ہم نہیں کھائیں. آپ پہلے معاف کریے پھر ہم کھانا کھائیں گے. جناب یوسف نے سر جھکا کے کہا تم اب بھی یوسف کو نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر. دیکھیے جب انسان اپنے طرح سے اللہ تک پہنچتا ہے تو اپنے ہی جیسا رسول کو سمجھتا ہے. بھئی یہی تو امام فرما رہے ہیں، اپنے جیسا مت سمجھو بلکہ اللہ سے توقع کرو کہ تمہاری سمجھ میں حجت خدا آئے. جب حجت خدا اللہ کی تو سمجھ میں آئے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے حجت. کہ تم نے یوسف کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے، ابھی تم یوسف کو نہیں سمجھ پائے. کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تم نے ہمیں کنویں میں پھینکا تھا. کہ اگر ہم نے معاف نہ کیا ہوتا تو تمہاری اتنی اچھی زندگی نہ ہوتی، اللہ تم پر عذاب ڈال چکا ہوتا. یہ ہماری معافی ہے کہ تمہاری اچھی زندگی گزر رہی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. یعنی آج جو ہماری اچھی زندگی گزر رہی ہے یہ امام معاف کرتے چلے جا رہے ہیں. اگر امام نہ معاف کرتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اس سے بہتر آواز بلند چلوا. توجہ فرمائیں. یہ اللہ اشہد اللہ الہ ختم ہے. یہیں تک گفتگو چل رہی ہے، نہیں پتا آگے کہاں تک پہنچے گی گفتگو. ابھی صرف لا ہی سے گفتگو چل رہی ہے ہماری. اب دیکھ کتنا خوبصورت اسلام ہے. صرف بچانا چاہتا ہے، صرف بچانا چاہتا ہے. بس بچ جاؤ. کیسے بچ جاؤ؟ بچنا ہے تم کو. لیکن جب ہم بچیں گے تبھی تو. اب زبردستی زہر کھا لیں گے ہم تو مر جائیں گے، لیکن اگر نہیں زہر سے اجتناب کریں گے زندہ رہیں گے. بھئی یہی ہے. اگر گناہ کریں گے تو اس کا مطلب ختم ہو جائیں گے ہم.
لیکن گناہ سے اجتناب کریں گے تو اللہ کہتے ہیں ہم تم کو باقی رکھیں گے، تم مر نہیں سکتے ہو، تم ختم نہیں ہوگے۔ اور پھر اگر تم نے گناہ کر بھی لیا ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ اللہ تقنط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس کیا ہوتے؟ واؤ تو تم ہمارے پاس ایک بار اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہو تو پروردگارہ بہت گناہ کیا ہے ہم نے، پوری زندگی گناہوں میں ہی صرف ہو گئی، لیکن معبود تیرے پاس آئے ہیں، تو کتنی عزت دلاتا ہے، سب سے کتنی عزت دلاتا ہے۔ معبود یہ تیرا لطف و کرم ہے، تو ستار العیوب ہے، اگر یہ عیوب ہمارے سامنے آ جاتے تو کوئی سلام نہ کرتا۔ آج جو میرا بیٹا بابا کہہ رہا ہے، جو میری بیوی ہمارے لیے کھانا بنا رہی ہے، یہ صرف اس لیے بنا رہی ہے کہ ستار العیوب ہے خدا، لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو میرا بیٹا بھی ہمارا انکار کر دیتا۔ یہ لطف ہے، اللہ کا شکر بھیجے پروردگارہ، اگر تو نے ستار العیوبیت کی ہے میرے معبود تو اسی طرح سے آگے کرتا رہے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے شیاطین کے اشرار سے بھی، تمام آفات و بلاؤں سے بھی۔ یہ دین جو بتایا ہے وہ کربلا نے آگے بتایا ہے۔ کل ہم نے واقعہ بتایا تھا کوفے کا، اور ہم نے کہا تھا کہ جب یہ کربلا سے کارواں چلا ہے تو 15 مقامات ایسے ہیں جہاں اس کو ٹھہرایا گیا، جس میں کوفہ تھا، اسقلان تھا، اور آج جو واقعہ ہمیں بیان کرنا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ ہے ایک راہب کے دیر کا واقعہ۔ کہ جب انسان کا دل پاک ہوتا ہے نا تو پھر وہ کسی مذہب کا ہو، کسی دین کا ہو، کسی مکتب کا ہو، خود بخود کہاں جاتا ہے؟ در اہل بیت پہ آ جاتا ہے۔ عجیب ہے، یہ طہارت ہے، کسی مذہب کا ہو، کسی مذہب کا ہو، اگر طاہر ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ در اہل بیت پہ آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، نجاست نہیں آ سکتی ہے، پاکیزگی آئی۔ ایک راہب ہے، ایک مسیح ہے، یہ قافلہ رات کے وقت پہنچتا ہے اس راہب کے دیر کے پاس۔ سنیں اور پہنچتا ہے تو بہرحال یہ ملعون، خدا ان پر بے شمار لعنت کرے، یہ اپنے لیے باقاعدہ خیام کو نصب کرتے ہیں اور اہل حرم کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جناب سجاد ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جناب سجاد کی تشنگی اتنی زیادہ تھی کہ جناب زینب کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سجاد اس دنیا سے نہ چلا جائے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے سجاد کو سینے سے لگا کے کہا بیٹا سجاد، ارے بھیا حسین نے ساتھ چھوڑ دیا ہے لیکن تمہیں اس قافلے کو ہمارے ساتھ آگے لے چلنا ہے۔ اے پروردگارا، ارے تو ہی ہمارا وارث والی ہے، ارے ہمارے سجاد کی خیر فرما دے۔ یہ ملعون کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، لیکن اہل حرم کے بچے چھوٹے چھوٹے سے ننھے سے معصوم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اے اماں، یہ خود تو پانی پی رہے ہیں، اماں مجھے نہیں ملا رہے۔ اے بیٹا، اللہ پر صبر کرو، اللہ رازق ہے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حاجی تو جتنا ہو سکے روئے، نہیں پتا اگلے سال ہمیں یہ ایام نصیب ہونا ہو، شاید یہی ہماری بخشش کا سرمایہ ہو، ہم کہہ سکے آقا ہم بہت گناہگار، بہت خطا کار، ہم نے کوئی نیکی نہیں کی معبود، لیکن جب آپ کا نام آتا تھا تو اپنے سینے پہ ماتم کرتا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا تھا۔ آقا آپ کا عشق تھا، ارے یہ عشق ایسا تھا جو ہمیں بے چین کر دیتا تھا۔ اشرکم اللہ، ہاں
روایت کہتی ہے کہ انہوں نے شرح مقدس کو زمین میں نصب کر دیا تھا، اور نصب کرنے کے بعد شراب پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ عزیزو، اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ راہب کی جو دیر تھا، جو معبد تھا، ایک ہاتھ نمودار ہوا، جو ہاتھ نمودار ہوا۔ ایک مرتبہ راہب کے دیر کی دیوار کے پر اس نے لکھنا شروع کیا، آترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہی یوم الحساب۔ کیا وہ امت یہ امید کرتی ہے کہ جس نے حسین کو شہید کر دیا وہ ہمارا جد کی شفاعت سے قیامت میں نصیب ہو؟ جب ان نے دیکھا کہ یہ ہاتھ لکھ رہا ہے تو یہ خوف زدہ ہو گئے، یہ ڈرنے لگے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ اس میں سے اٹھے تاکہ اس ہاتھ کو پکڑے، جیسی ہاتھ کی تو بڑھے، ہاتھ ناپدید ہو گیا، ہاتھ غائب ہو گیا۔ یہ سمجھے کہ شاید ہمارا کوئی وہم تھا، شاید ہماری کوئی فکر تھی ایسی۔ یہ پھر واپس آ گئے، پھر ہنسنے لگے، پھر شراب میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھا، پھر یہی ہاتھ نمودار ہوا۔ اس کے بعد اس نے پھر لکھا، فلا واللہ لیس لہ شفیع وہم یوم القیامہ فی العذاب۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، قیامت کے لیے ان کے اوپر عذاب شدید ہے۔ یہ پھر بھیبید ہو گئے، یہ پھر خوف زدہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ پھر یہ ہاتھ کے پاس گئے تاکہ ہاتھ کو پکڑ سکے، لیکن وہ پھر ہاتھ غائب ہو گیا۔ اب یہ اور زیادہ بھیبید ہو گئے، یہ اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ اب یہ آ کے آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے، آخر بات کیا ہے؟ آپ دیکھیں، معجزہ دیکھ رہے ہیں لیکن نجاست اتنی ہے کہ ابھی بھی توفیق نہیں ہے توبہ کی۔ اللہ دکھا رہا ہے ابھی بھی راستہ ہے بخشش کا، اگر توبہ کر لو گے تو بچ جاؤ گے۔ ہاں عزیزو، پھر یہ گفتگو کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آخر بات کیا ہے؟ اتنے میں پھر ہاتھ وہی نمودار ہوا، پھر اس نے لکھنا شروع کیا، وَقَدْ قَتَلُوا الْحُسَيْنَ بِحُکْمِ جَوْرٍ وَخَالَفَ حُکْمَهُ حُکْمُ الْکِتَابِ۔ ارے اس نے حسین کو جور کے اور ظلم کے حکم سے شہید کر دیا، انہوں نے قرآن کے حکم کی مخالفت کی ہے۔ ابھی یہ ہو ہی رہا تھا کہ راہب اپنے دیر سے باہر آیا۔ جیسے ہی آیا اس نے ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا، دیکھا دریچے کھلے ہوئے ہیں، فرشتے نازل ہو رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ راہب دیکھ کر کے خوف زدہ ہو گیا، وہ خوف زدہ ہو کر کے نیچے آیا، ان لوگوں کے پاس آیا، کہنے لگا بھائی یہ بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو، تم کون ہو، یہ سر کس کا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم عراق سے آئے ہیں۔ کہا اس نے حاکم وقت کے خلاف خروج کیا تھا۔ کہا یہ سر کس کا ہے؟ کہا یہ سر حسین ابن علی ابن ابی طالب کا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا یہ سر فاطمہ زہرا کے بیٹے کا ہے؟ کہتا ہے یہ سر فاطمہ کے بیٹے کا ہے۔ وہ تڑپ جاتا ہے، ارے سر پیٹ کے کہتا ہے اگر عیسیٰ کے بیٹے ہوتے تو میں پلکوں پر رکھتا۔ ارے تم کتنے ملعون ہو، رسول کی آل کا تم نے ارے ایسی بے دردی سے شہید کر دیا۔ ہاں راہب کہتا ہے اچھا ایک گزارش یہ ہے کہ اس سر کو مجھے دے دو۔ کہا نہیں ہم سر نہیں دیں گے۔ کہا ایسا ہے میرے پاس کچھ پیسے ہیں، میرے باپ کی عرض ملی ہے، لہذا میں چاہتا ہوں وہ پیسے تم لے لو، ایک شخص کے لیے اس سر کو مجھے دے دو۔ وہ کہتا ہے ہم اپنے جو حاکم ہے، جو سرپرست ہے، اس سے پوچھتے ہیں۔ وہ آتا ہے،
وہ کہتا ہے کہ یہ شخص راہب ہے، وہ کچھ پیسے دینا چاہتا ہے، حسین کا سر ایک شخص کے لیے رکھنا چاہتا ہے۔ کہتا ٹھیک ہے لے لو، پیسے لے لو، سر دے دو۔ راہب نے سر حسین کو لیا، چہرے پہ مٹی لگی تھی، دائر میں لے کر کے آیا، ایک رومال بچھایا جو پاکیزہ رومال تھا، جو حریر کا رومال تھا، ریشمی رومال تھا، سر کو رکھا، سر کو پاک کیا، چہرے کو صاف کیا، گلو میں لگا ہوا خون پاک کیا، ایک مرتبہ ہاتھ کو جوڑ کے کہا آقا مجھے آپ کی بارے بس رہی ہے لیکن آپ بہت بڑی ہستی ہے، اے آقا میں آپ کے سامنے اسلام لانا چاہتا ہوں، آقا آپ اپنے جج کے سامنے میری سفارش کیے گا۔ عزیزو تاریخ لکھتی ہے یہ راہب نے جس نے تھوڑی دیر کے لیے حسین کے سر کو دیکھا تھا اتنا محبوب ہو گیا، سر کو ہاتھ میں لیتا تھا، گریا کرتا تھا، پھر نیچے رکھ کے ماتم کرتا تھا، پھر ہاتھ میں لیتا تھا۔ ارے وہ 4 سالہ بچی سکینہ سے پوچھو جس کے سامنے یہ سر مستقل تھا، ارے جب چاہتی تھی اپنے بابا کے سر کو دیکھ رہا شبر تازیانہ لے کر کے، ارے 4 سالہ بچے کے بچے دوڑوں کے کہتی تھی اے بابا ارے جو ہمارے گوشوارے تھے، ارے جو تم نے لیے دیے تھے، ارے اس ملعون نے چھین لیے، اے بابا میں کہتی رہی ارے تھوڑا سا صبر کر لو تاکہ میں گوشواروں کو خود سے اتار کے دے دوں۔ بابا اے بابا انہوں نے گوشوارے ارے لووں سے کھینچ لیے بابا، بابا جب گوشوارے کہتے بابا میرا دم نکل رہا تھا، چچا کی